السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بر کے بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آج دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ اتنی اچھی خبر، کیونکہ اس نے جتنی اذیتیں ہم کو پہنچی ہے اتنی اذیتیں اگرچہ اس کو ملے تو ہمارا دل تو باغ باغ ہوتا ہے اور دعا بھی نکلتی ہے دل سے، جو دے رہے ہیں اس کو، جو دے رہے ہیں، جو اس کی بے عزتی جو کر رہے ہیں، جو اس کی نسل کشی جس طریقے سے جو ہو رہی ہے، کس کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، وہی کونڈم للی کی بات کر رہا ہوں میں، ایڈس للی کی۔ خط گڈا منہ بڈا، بونا، جوکر، سنیاسی، چندی چور سالہ، اس کی جنپت کا انڈا، اس کی اتنی تکلیفیں دیا اس نے، اتنے اذیتیں پہنچایا اس نے، تو اس ڈھونگی بابا کے لیے تو جو ہے سو بنتا ہے۔ اس نے بڑا جو ہے سو ڈبکی مار کے، غوطہ مار کے جو ہے سو گیا تھا کہ جو ہے سو اس کے پاپ بھی دھلے جائیں گے، اس کے گناہ بھی کم ہوں گے، اور جو نوٹنکی جو کیا تھا گٹ کے اندر اس نے، سینے میں تکلیف، پیٹ میں درد، ہاتھاں پاواں کھینچنے کی، وہ سارے سوالات کیے گئے اس سے۔ آج بولے کہ تو آخر ایک اتنا ہی ہے تو، لیکن تیرے دماغ کہاں سے لے کے آیا تو، اور جھوٹ کتنا بول سکتا ہے تو، جھوٹ کی بھی، جھوٹے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن تو نے تو ساری حدیں پار کر دیا۔ اگر جو کوئی بات تو سچ بھی بولا اگرچہ، تو وہ بات جھوٹ نظر آئے گی، کیونکہ تو ہوش سنبھالے جب سے تو کبھی سچ تو بولا نہیں ہوگا۔ یہ کورٹ کے ذمہ داران کی بات ہے بھائی، کورٹ کے ذمہ داران کی بات ہے، سرکاری لائر کی بات ہے، جو اس سے سوالات جو کر رہے تھے اس کی بات ہے یہ۔ حالانکہ اس کا وکیل بیچ میں بولنے کی کوشش کیا کہ یہ سوالات کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے، تو بتایا گیا کہ اس کو یہ جواب ملا ہے سرکاری وکیل کی طرف سے، یہ سوالات اس کے لیے، وہی کیس کے لیے ہے، کوئی کیس سے الگ نہیں ہے، اور ویسے گستاخی ہم نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا ہے۔ تمہارے سے سیکھ لینے کی یا تم ہم کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد پھر ہم کو بولنا ہے یہ بات۔ اس کے اوپر جج صاحب نے جو چپی سادھی ہوئی تھی، منہ کھول کر بولا کہ جو کام کی بات ہے بات کرو، اور اس کو کہہ دیا ہے ڈھونگی کی تو فضول کے سوالات کر کے بیچ میں ڈسٹرب مت کر، جب تیرا نمبر آئے گا، جب بولنے کا وقت دیا جائے گا وہی ٹائم پہ بولنا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بحث تو کافی چلی ہے، بات تو کافی چلی ہے، پہلے بات بھی نہیں ہوتی تھی، خالی فیصلے ہوتے تھے، وہ بھی اس کے حق میں۔ جب بھی یہ نوٹنکی کرتا اس کو چھٹی مل جاتی تھی، جا بھائی جا دوا پی، آرام کر جا بول کے۔ اب وہ کوئی ویسی بات ہی نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تو اس کی دوائی ہے تو ساتھ میں لے کے آئے تو پلا دو اس کو، کیونکہ آگے اس سے سوالات کرنے اور یہ جوابات یہ دینا ضروری ہے۔ اور وکیل کو بھی اس کے سننے کو مل گئی یہ چیز، سوالات اس سے کیا جا رہے، جواب وہ دینا ہے، تو نہیں، وہ گنگا بھی نہیں ہے، بہرا بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو دینا ہے، اس لیے تو چپ بیٹھ جا، اپنی جو سوالات تیرے سے کیے جاتے ہیں اسی کا جواب دے، فضول کے اس میں الجھنے کی کوشش مت کر تو۔ یہ جج صاحب کا یہ جو بات تھی یہ بڑی وائرل چل رہی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یہ کیسا ہے ہمارا گودی میڈیا۔ دیش کی اتنی بڑی خبر چل رہی ہے، اتنا بڑا وہ چل رہا ہے، لیکن اس بارے میں یہ لوگ بات کرنے سے بھی کترا رہے۔ ایک جرنلسٹ کو آج تک کے یہ سوال کیا گیا سپریم کورٹ میں
تو بولے کہ یہ کیس کے لیے نہیں آئے ہم، دوسرے اس کے لیے آئے، اس کا نام بھی بولے جو میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، اس کے لیے آئے ہوئے ہم، یہ کیس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ وہ دیش کا نہیں ہے، وہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے. جبکہ اس کو تو تمہارا باپ مان رہے تھے تم، بیچ میں اس کو تو تمہارا باپ مان رہے تھے، اب پہچانے سے بھی انکار کر رہے. یہ ڈوغلی پالسی کئی کو ہے تمہاری گودی میڈیا کی. کتنی نسل حرام ہے تم لوگ، کتنی گندگی ہے تمہارے پاس. آخر تم بیج ہے تو کس کا بیج ہے، کہاں سے آیا، یہ معلوم ہونا چاہیے نا دیش واسیوں کو. اور یہ جو تم گندگی پھیلاتے ہیں، یہ گندگی کہاں سے لاتے ہیں، یہ میرا سوال ہے. یہ عام اس جرنلسٹ سے جو گندگی ذہن میں رکھ کے پھرتا ہے، جو سوائے مسلمانوں کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، سوائے اسلام کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. ارے تمہارا کام کیا ہوتا ہے اور تم لوگ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ارے سچائی بتاؤ دیش واسیوں کو. کب تک گمراہ کریں گے، کب تک بیوقوف بنیں گے؟ آخر تم لوگ کو کون سا سانپ سوند گیا ہے رے؟ کون ڈسے تمہارے کو؟ کس کا زہر ہے تمہارے بدن میں، تمہارے جسم میں، تمہاری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے، کس کا زہر دوڑ رہا ہے؟ یہ فیصلہ کرو، تمہارے لیے بہت ضروری ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب یہ چیز ہم کو دیکھنے کو یہ مل رہی ہے ابھی، اس ڈھونگی سے، اس بونے سے، اس چندی چور سے، اس خط گڈے منہ بڈھے سے ڈیلی سوالات کیے جا رہے. اس کو جو چھٹی نام کی چیز نہیں ہے. اب جس دن کوٹ بند رہے گا اسی دن یہ خاموش بیٹھیں گے. برقی ورکنگ ڈے جو بھی رہے گا اس کو حاضری دینی ہے. اگرچہ کسی طور سے یا طریقے سے نہیں گیا اگرچہ، تو اس کو گرفتار کر کے بھی لانے کے احکامات جاری پہلے ہو چکے ہیں. یہ بار بار نہیں بچ سکتا. اب اس کو لگ گئے وہ گھب بول کے لگ گیا. اس کا جتنا گندگی، جتنے کیڑے تھے نا، جتنے کینچوئے تھے نا، یہ سارے گرا رہا ہے. یہ منہ سے بھی پچھواڑ سے بھی دو طرف سے بھی نکل رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے، فلسفے مٹ جاتے ہیں. اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دو، اب اس کی سپورٹ یا تائید میں کوئی سامنے نہیں آ رہا. جس کے بھرے پہ انہوں جو اچکے تھے اور اپنے آپ کو جو ہے سو یعنی کیا دیکھ رہے تھے، انہوں کون سے عہدے پہ فائز ہونا چاہ رہے تھے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے. لیکن اب ان کو بچانے کے لیے بھی کوئی بھی ان کی بات نہیں کر رہا، نہ سپورٹ کر رہے نہ ان کی بات کر رہے. نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھ رہے. جبکہ ڈبکی مارتے ہو جا کے اس کے بھی پاؤں میں پڑے تھے، مڑا بھائی کے پاؤں پکڑ لیے تھے. جو ہو گیا معاف کر دو، آئندہ سے نہیں ہوگا، آئندہ سے کچھ نہیں بولوں گا، لیکن اس میں مدد کرو. انہیں کہاں سے کر سکتا، آپ نہیں کر سکتا. آپ اگر سے کرنے کی کوشش کری تو اس کو بھی گھب بول کے لگ جاتی. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے کام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.